نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک پروٹیسٹنٹ مذہب کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھا. یہ ویسٹ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اور اخبارات میں آتا رہا خلیج کی جنگ کے دوران. ویسٹ ایک تو کہتے ہیں یہ بھیڑ جو کاٹ جاتی ہے منہ سوج جاتا ہے، ایک یہ ویسٹ مخفف ہے. وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا، اپنا اعلی کار بنایا. یہی وجہ ہے آپ کو معلوم ہے 1917 میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں، جائیدادیں بھی خرید سکتے ہیں. بالفور ڈیکلریشن انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے. ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے، خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھی اب تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید بہت سے حضرات کے علم میں نہ ہو، کہ جب یروشلم کے عیسائیوں نے سرنڈر کیا ہے یروشلم، حضرت عمر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے. اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں وہاں کے یہودیوں، یہاں کے عیسائیوں نے طے کرایا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. یہودی آ سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے، اپنے مقامات مقدسہ کو آ کر دیکھ سکتا ہے، یہاں آباد نہیں ہو سکتا. اور یہ کون شرط رکھ رہا ہے؟ عیسائی. اس وقت تک عیسائیوں کی دشمنی یہودیوں کے ساتھ اس درجے میں تھی. اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاطین عثمانیہ، خلفاء عثمانیہ نے بھی، حالانکہ یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی ہے، سلطان عبد الحمید خان کو یوں سمجھیے کہ سیم و زر سے خریدنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے، جو کمٹمنٹ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے، میں اس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا. اصل میں اسی کی تو صدا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کرایا گیا، کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اگر خلافت ختم نہ ہوتی اور اگر کہیں جہاد کا اعلان خلیفہ عثمانی کی طرف سے ہو گیا ہوتا تو یہ کہی تھی بات جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب یہ اسیری میں تھے مالٹا میں، تو وہاں کا انگریز کمانڈنٹ، اس نے چونکہ وہ کچھ مرید ہو گیا تھا یا کم سے کم عقیدت مند ہو گیا تھا، ایک روز حضرت شیخ الہند نے ان سے سوال کیا اس شخص سے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ یہ تو بیمار، تم خود کہتے ہو یورپ کا مرد بیمار ترکی، آپ کو کیا ڈر ہے اس سے؟ آپ کیوں اس بیچاری خلافت کے در پہ ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا تھا، مولانا اتنے بھول پن کے ساتھ بات نہ کیجئے، ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، اگر کہیں خلافت عثمانیہ کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا تو پورے عالم اسلام سے لاکھوں مسلمان اپنے سروں سے کفن باندھ کر نکل آئیں گے. آج اس گئے گزرے دور میں بھی اس کمزور اور یوں سمجھیے کہ نام نہاد خلافت کے اندر اتنی جان ہے، اتنی طاقت ہے، لہذا اس کو ختم کیا گیا. اور ختم کرایا گیا کن کے ذریعے سے؟ وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں تھے فری میسن، مصطفیٰ کمال پاشا فری میسن، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سارے کام جو کروائے وہ در حقیقت اپنے سازشوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو استعمال کر کے کروائے. بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی نقشہ اس وقت کا آج بھی ہے جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، لیکن فرق یہ واقع ہو گیا کہ اس وقت عیسائی یہودیوں کے تابع نہیں تھے، بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین دشمنی تھی. آج یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے. فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے، اور آج کے فرنگ کا لیڈر امریکہ ہے. امریکہ کا صدر یوں سمجھیے کہ وہ ان یہودیوں کا غلام ہے، مجال نہیں کہ ان کی مرضی سے ادھر سے ادھر ہو جائے، اور اگر کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پتا چاک ہو جائے گا. آپ دیکھیے کیا حشر ہوا ہے بش کا، حالانکہ بہت بڑا ہیرو بن کر نکلا تھا گلف وار سے، لیکن ذرا سا ایک بیان دے دیا تھا کہ جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا، تو جو الیکشن میں چاروں شانے چت ہوا ہے اس کا جو حشر ہوا ہے وہ دیکھ لیجیے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ آج بھی یہودی یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، نیو ورلڈ آرڈر، اور اس میں عیسائی دنیا اس کی اعلی کار ہے. اصل دشمن نمبر 1 میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، میرا اور آپ کا نفس، اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی. وبقاله زمان غنوا معانا شهر